میرا اس حوالے سے جو تبلیغ کا طریقہ تھا میرا، اس حوالے سے ہم ایک خاندان پر کام کر رہے تھے، اور ہمارا طریقہ کار یہ تھا کہ ہم ایک خاندان کا چناؤ اگر کرتے تھے تو چاہے برسوں لگ جائیں لیکن اسی کے اوپر کام کرتے رہتے تھے۔ تو میں نے اور میری بیوی نے ایک خاندان پر کام شروع کیا تھا، پڑھے لکھے فیملی تھی لاہور کی، تو ان کو ٹارگیٹ بنا کے ہم نے شروع کیا کام۔ ہم نے 1 سال سے زیادہ محنت کی ان پر، اور 1 سال کے اندر ہم نے ان کے سامنے ہر طرح کا مواد، کتابیں جو اسلامی حمایت کی، مخالفت کی، وہ تقریباً ساری ان کے سامنے رکھی۔ میری بیوی بیوٹیشن رہی ہیں، ڈپلومہ ہولڈر تھیں بورڈ کی، اپنے بیوٹی پارلرز بھی تھے ہمارے، تو وہ اس سلسلے میں عورتوں میں کام کرتی تھیں۔ اس خاندان کو کبھی یہ پہنو، کبھی وہ پہنو، کبھی وہ لڑکیوں کو، عورتوں کو میں ایسا میک اپ کر دیتی ہوں، یہ کر دیتی ہوں، فری میں کروں گی۔ بہرحال اچھے تعلقات بنا لیے تھے، لیکن وہ پردہ بھی کرتے تھے سخت ترین۔ وہ میری بیوی کو بھی کہتے تھے کہ آپ پردے میں آیا کریں اور کپڑے دوسرے پہنا کریں۔ یہ زیادہ تر میری بیوی جو ہے وہ مغربی لباس پہنتی تھی بہت زیادہ، اب تو سخت ترین پردہ کرتی ہیں۔ سو بہرحال اس زمانے میں ہم نے اس پہ خاندان پہ جو کام شروع کیا تھا، تو ان کو 1 سال تک کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ 1 سال گزر گیا تو ایک دن وہ جو بندہ تھا خاندان کا سربراہ، منصور نام تھا ان کا، انہوں نے مجھے کہا کہ پادری صاحب آپ نے بڑا کام کیا، محنت بڑی کی ہے آپ نے ہم پر۔ میں اچھی طرح سے سمجھتا ہوں کہ آپ نے ہم پر محنت کی ہے، 1 سال مستقل سر کھپایا ہم سے۔ یہ محنت تو آپ کی بہت شاندار ہے جو دیکھتا ہوں، لیکن بات ساری یہ کہ آپ نے جتنی کتابیں لائے، جو کچھ ہمارے سامنے رکھا، یہ ساری مولویوں کی کتابیں ہیں، کسی بھی مسلک کی ہیں، ان کے مولویوں نے لکھی۔ اور مولوی انسان ہوتے ہیں بیچارے، کہیں غلط بولیں گے، کہیں صحیح بولیں گے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم پر، ہمارے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل میں آپ کو اگر کوئی اعتراض یا کوئی پریشانی ہے تو وہ ہے ہمارے لیے قرآن۔ آپ حدیث کی کتاب لائیں گے، اس میں کوئی ہم کہیں گے یہ ضعیف ہے، یہ متروک ہے، یہ ہے، وہ اس طرح کی باتیں نکلیں گی، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس پر کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو قرآن پہ اعتراض کرو اور لے کے آؤ، ہم اس کا جواب دینے کے پابند ہیں۔ مولویوں کی کتابوں کے جواب ہم نہیں دینا چاہتے۔ میں نے کہا اچھا، بڑی خوشی ہوئی مجھے اندر سے۔ میں نے کہا کہ قرآن سے تو بہت ساری باتیں میں نکال لوں گا۔ اب ذہن میں کیا تھا کہ قرآن جو ہے وہ الہامی کتاب تو ہے نہیں، جی سکھاتے بھی یہی رہے کہ غیر الہامی کتاب ہے یہ، مسلمانوں کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو جو ہے وہ ورقہ بن نوفل نام کا شخص تھا، اس نے یہ کتاب لکھوائی، ان کے مددگار تھے۔ تو یہ تو انسانی کلام ہے، اس میں تو بہت سارے تضادات اور متضاد باتیں اور بہت ساری چیزیں نکلیں گی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ قرآن پہ اعتراض لے کے آئیے گا۔ تو میں نے کہا اگر آپ نے اعتراض کا جواب نہیں دیا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ سے 1 مہینے کا وقت لیں گے، اعتراض لے کے آئیں گے تو ہم 1 مہینے کا وقت آپ سے لیں گے، ہم پاکستان کے علماء سے پوچھیں گے، پھر پوری دنیا کے علماء سے پوچھیں گے، اگر کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے پایا تو ہم عیسائی ہو جائیں گے۔ ٹھیک۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک بات اور ہے، اگر آپ نے جواب دے دیا تو میں مسلمان نہیں بنوں گا۔ کہنے لگے نہیں، ہم آپ پہ شرط نہیں لگا رہے، لیکن اگر ہمیں ہماری کتاب سے جواب نہیں ملا علماء سے تو پھر اس کتاب کو ہم کیوں قبول کریں گے؟ ٹھیک ہے۔ میں بڑا خوش ہوا اور میں گھر میں آیا، اپنی بیوی کو بھی ساری بات چیت بتائی کہ یہ ہوا ہے، وہ بھی بڑی خوش ہوئی۔ تو میں نے کہا قرآن میں لے کے آؤں اردو، عربی کو تو پلے نہیں پڑے گی ساری باتیں، تو اردو لے کے آتے ہیں۔ تو ڈھونڈنے لگا، ترجمے والے قرآن تو ملتے تھے، میں نے کہا نہیں، مجھے خالی ترجمہ چاہیے، خالی ترجمہ۔ تو یوں لاہور میں انارکلی سے ہمیں ایک ترجمہ مل گیا، فتح محمد جالندری کا، اردو خالی ترجمہ ہے مکمل، متن نہیں لکھا ہوا، متن نہیں تھا اس میں، خالی اردو ترجمہ۔ 2 کاپیاں خریدی میں نے، نور القرآن میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا،
2 کاپیاں خریدی, ایک میں نے اپنے پاس رکھی, ایک میرے ساتھ ایک لڑکا تھا, شاگرد تھا میرا, ریاض پیٹر, جو کس زمانے میں مسلمان ہوا. جی جی, مجھ سے بہت پہلے ہوا. الگ داستان ہے وہ, اس کو رہنے دیجیے. اچھا, وہ آپ کو پتہ ہے اس کی کوئی داستان؟ بتائی تھی نا آپ نے. ہاں ہاں, وہ جی جی. تو بہرحال وہ ریاض نے کاپی لی, ایک میں نے رکھی, الگ الگ پڑھنے لگے. میں ریاض پیٹر نے اپنی کتاب میں آپ کا تذکرہ کیا ہے؟ نہیں کیا ہوگا. نہیں کیا. اچھا. تو اس نے, میں نے جب قرآن کو پڑھنا شروع کیا ترجمے کو, تو میں اپنے طریقے سے دعا بھی کر رہا تھا, روزہ بھی رکھتا تھا. میں نے تقریباً 25-26 پارے پڑھ لی, کئی دن لگے پڑھتے پڑھتے, لیکن اعتراض بہت سارے آتے تھے میرے سامنے. کچھ ایسی باتیں آتی تھیں, لیکن وہ اعتراض اپنے اندر سے خود جواب مجھے مل جاتا تھا اس کا. تو میں کہتا تھا کہ اگر میں یہ اعتراض لے کے جاؤں گا تو میں جو خود اس کا جواب دے رہا ہوں وہ تو بہت چالاک آدمی ہے, پڑھا لکھا اور بڑا ماہر ہے, داڑھی والا نمازی آدمی ہے, وہ تو کب کا مجھے اڑا دے گا, ان کے جواب دے دے گا. تو کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے میں اس کو پکڑ لوں اور وہ قابو میں آ جائے. 25 پارے 26 پڑھے, لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا. پھر ایک دن میں نے اپنے بیوی بچوں کو کہا, میں نے کہا سب لوگ ہم دل سے دعا نہیں کر رہے اور ہم روزے نہیں رکھتے, تو میں نے بیوی کو کہا روزہ رکھو. میں نے روزہ رکھا, 3 اس ٹائم بچے تھے میرے, ان کو بھی روزہ رکھوایا, 2 بیٹیاں 1 بیٹا. ہم سب نے 5 افراد نے روزہ رکھا. میری 5 سال کی بیٹی یہاں بیائی ہوئی ہیں, جو وہ 5-6 سال کی تھی, 6 سال کی تھی, 7 کی تھی, انہوں نے بھی روزہ رکھا. اور میں دعا کرنے لگا. میں نے اپنی بیوی کو کہا تم بھی دعا کرو. میں نے دعا کی, اور میری دعا ہمیشہ یہ ہوتی تھی, 2 باتیں کرتا تھا. اے خدا مجھے حق تک پہنچنے کا راستہ دے, وہ بتا. اور پھر میں نے اس دن یہ بار بار دعا کرتا تھا کہ اے خدا مجھے وہ پوائنٹ دے جس سے میں اس خاندان کو, اس کے اس بڑے ایمان سے نکال باہر کروں. میں یہ دعا کر رہا. یہ دعا کرتا 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 پھر میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. پڑھتا رہا تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 میں پہنچا. جو مفہوم اس کا یہ ہے, وہ ود کثیر من اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو ہاں, اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان والو, اہل کتاب کی اکثریت اپنے دل کے حسد کے سبب سے چاہتی ہے کہ تمہیں تمہارے ایمان سے پھیر دے. یہ میں نے پڑھا. جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ کس نے اس کو بتایا, کیا آیا بات ذہن میں, اس کو یہ کس نے بتایا کہ میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں, میں یہ کام کرتا ہوں کہ ان کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ تمہیں تمہارے ایمان سے پھیر دے. تو یہ کام تو ہم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے ایمان سے پھیرتے ہیں. تو یہ قرآن, چونکہ یہ تو الہامی کتاب بھی نہیں, تو ان کو بتایا کس نے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں. میرے ذہن میں فوراً ایک خیال آیا کہ نہیں, یہ نہیں لکھا ہوا, یہ کیونکہ میری اندر بات چل رہی ہے تو مجھے نظر بھی یہی آ رہا ہے, پریشان ہوں. میں نے بند کیا, پھر دعا کی, پھر دوبارہ اسی جگہ کو نشان لگا رکھا تھا, کھولا, پڑھا, وہی لکھا ہوا ہے. میں نے اٹھایا, ترجمہ اٹھایا اور لے کے گیا باہر, کمرے سے باہر نکلا, بیوی بیٹھی تھی. میں نے کہا کہ یہ ذرا پڑھیں. میری بیوی نے پڑھا, پڑھ کے اردو لکھا تھا, صاف صاف پڑھ کے سنایا. میں نے کہا کہ کیا لکھا ہے, تو اس نے کہا کہ آپ نے پڑھا ہے کہ کیا لکھا ہے. میں نے کہا ہاں میں نے پڑھا ہے, تم بتاؤ کہ کیا لکھا ہوا ہے. کہنے لگے آپ نے پڑھا تو غور کیا, جواب نہیں دے رہی ہے. میں نے کہا میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس میں لکھا کیا ہے. کہنے لگے اس میں وہ لکھا ہے جو ہم کرتے ہیں. میں نے کہا تم واقعی وہی پڑھ رہی ہو جو میں نے دیکھا ہے, واقعی یہی لکھا ہوا ہے. کہہ رہی ہاں یہ یہی لکھا ہوا ہے. میں نے خاموشی اختیار کی. میں نے کہا, دل میں اب ایک خیال آیا. میں نے کہا او, ہمارا کام تو تقریباً 100 سال 150 سال ہو رہے ہیں, 125 سال سے یہ کام کر رہے ہیں ہم لوگ مسلمانوں میں. تو مسلمانوں کو ہمارے کام کا پتہ چل گیا اور انہوں نے قرآن میں تحریف کر دی تاکہ کبھی ہمیں پکڑیں اور حجت کر دیں کہ تمہارے بارے میں تو قرآن نے پہلے سے 1400 سال پہلے سے بتایا ہے.
بس یہ خیال آیا اور میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا اوہ اب تو میں مسلمانوں کو پکڑوں گا. یہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ تم نے تحریف کر دی کتابوں میں, تحریف تو انہوں نے کی ہے, اب میں تحریف کا پتہ کیسے چلاؤں گا. اب میں نے کہا کہ یہ تو نئی پرنٹ ہے, کوئی پرانا قرآن کا نسخہ مجھے ملے جو 200 سال 300 سال پرانا, اس میں یہ نہیں ہوگا, یہ بات اس میں نہیں ہوگی, یقینی بات ہے. یہ خیال آیا تو اب میں کہاں سے ڈھونڈوں, مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو میں نے آسٹریلیا میں اور جرمنی میں اپنے جو اور اکابرین بڑے تھے تنظیم کے اور میرے سسر تھے, ان کو میں نے فون کیا. ان کو میں نے بتایا کہ جناب یہ اس طرح سے ایک معاملہ ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ تحریف ہے قرآن میں مسلمانوں نے کی. اس کو میں نے پکڑا ہے, اب کوئی پرانا نسخہ ملے. اب انہوں نے سنا تو مجھے کہا کہ ابھی جلدی سے کچھ بات نہ کرنا, ہم اس پہ پرانے نسخے ڈھونڈتے ہیں. اب وہ تنظیم میں بات چلی گئی تو تنظیم کو پر لگ گئے, بھاگ دوڑ کرنے لگے, پوری دنیا کی لائبریریز میں میوزیمز میں گھس گئے وہ سب. اور بڑے بڑے ماہر جو عربی کے تھے, قرآن کے عربی کے ماہر تھے, وہ قرآن کے نسخے قدیم تلاش کرنے لگے. ترکی میں, مصر میں, امریکہ میں رکھے ہوئے ہیں, برطانیہ میں رکھے ہوئے ہیں میوزیمز میں قدیم نسخے, پوری دنیا کے وہ جرمنی میں رکھے ہوئے ہیں لائبریریز میں میوزیمز میں. ان کو انہوں نے اٹھایا اور سارے نسخوں کو دیکھا. قدیم ترین نسخہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا, ان کے ہاتھوں کا لکھا ہوا نسخہ ان کو ملا توپ کاپی سے. انہوں نے وہ اٹھایا, اس کی کاپیاں بنائیں, فلمیں بنا کے لے کے آئے. اس حصے کی جو خاص میں نے بتایا, تو تقریباً 2 مہینے کا عرصہ اس میں لگ گیا. ہم بھی 2 مہینے خاموش بیٹھے رہے, فون پہ رابطہ ہوتا تھا, لیکن بات یہی ہوتی تھی کہ ابھی تک تحقیق جاری ہے. 2 مہینے کے بعد جو رزلٹ آیا وہ یہ تھا کہ پوری دنیا کے قدیم ترین نسخے اور جدید ترین نسخے, پہلے یہ, پھر ہر مسلمانوں کے ہر مکتبہ فکر کے پرنٹ کیے ہوئے نسخے وہ اٹھائے, پھر قادیانی جن کو مسلمانوں نے کافر ڈکلیئر کر دیا ہے ان کا پرنٹ کیا ہوا قرآن اٹھایا. ان سب کا موازنہ کیا ہے, تمام فرقوں کے, مذاہب کے قدیم جدید تمام نسخوں کا آپس میں موازنہ کرنے کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ دنیا کے قدیم ترین نسخہ اور دنیا کا جدید ترین نسخہ, ان میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں. جب یہ بات مجھے انہوں نے فون پر بتائی تو میں نے اپنے سسر کو کہا, جرمنی میں تھے, ایلون گیہارڈ میرے سسر جرمن ہیں, میں نے ان کو کہا کہ آپ نے باہر ملک میں شادی کی ہے؟ جی. میں نے ان کو کہا کہ سر اگر آپ, میری 2 شادیاں ہیں, میں نے ان کو کہا کہ سر اگر یہ بات آپ جو کر رہے ہیں کہ قرآن کے قدیم اور جدید نسخوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی فرق نہیں ہے تو کیا یہ پھر غیر الہامی کتاب ہے؟ تو مجھے کہنے لگے کہ اس پہ آپ کیوں جو ہے وہ سوچ رہے ہیں, اس بات کو چھوڑو اور آپ اپنے کام پہ توجہ دیں. بہرحال یہ جیسے انہوں نے بتایا, میں نے اپنی بیوی کے پاس یہ بات کی, میں نے فون بند کیا رکھا. PTCL پہ بات ہوتی تھی, لینڈ لائن پہ. میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس دن جو ہم قرآن کے بارے میں بات کر رہے تھے اور وہ حصہ نکال کے پڑھ رہے تھے, میں نے نکال کے ان کو دیا کہ یہ جو معاملہ ہے ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ تحریف ہے. تو اس نے کہا ہاں. میں نے کہا نہیں, یہ تحریف نہیں ہے, یہ اصل بات ہے اور 1400 سال پہلے کی گئی ہے. تو میری بیوی کہنے لگی کہ آپ کو پتہ ہے یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگی او ہو, یہ تو میرا اور آپ کا ذکر ہے, اس میں یہ جو ذکر ہے یہ میرا اور آپ کا ہے. میں نے کہا بے وقوف, یہ کوئی میرا اور آپ کا ذکر کیسے؟ اس نے کہا یہ میں اور آپ ہی تو کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے ایمان سے نکالتے ہیں, یہ میرا اور آپ کا ذکر ہے. میں نے کہا یہ کوئی اچھا ذکر تو, خیر یہ سمجھ رہا ہوں کہ واقعی یہ ہمارا ذکر ہے, لیکن یہ کوئی اچھا ذکر تو نہیں ہے. اس نے کہا اچھا یا برا, میرے لیے تو سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ میرا نام قرآن میں آ گیا. میں نے کہا مطلب جذباتی ہو رہی ہو, کیا بات ہے؟ اس نے کہا جذباتی آپ ہی اپنے ایمان سے مجھے بتائیے, پوری تصدیق سے کلیئر کیجئے یہ قرآن الہامی ہے یا غیر الہامی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو, یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے یا انسانوں کی طرف سے؟ میں نے کہا نہیں, یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے. انسانوں کی طرف سے ہوتی تو پھر بائبل کا حال تو ہمارے سامنے ہے. اس نے کہا آپ پھر کہیے کہ آپ تصدیق کر رہے ہیں
کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ میں نے کہا بالکل میں تصدیق کرتا ہوں، دل سے یہ بات بتا رہا ہوں اور اپنے علم سے سمجھ گیا ہوں۔ 3 بار پوچھا انہوں نے؟ ہاں، 3 بار پوچھنے کے بعد مجھے کہنے لگی کہ آپ نے تصدیق کی 3 بار، تو میاں پھر بات سن لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہو رہا ہے، جذباتی ہو رہی ہو، کلمہ پڑھ رہی ہو؟ کہنے لگی کہ اگر یہ کتاب سچی ہے تو پھر مجھے کلمہ پڑھنا ہے۔ آپ نے خود 3 بار مجھے اقرار کیا ہے کہ یہ کتاب سچی کتاب، تو پھر اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں اس پر ایمان نہ لاؤں۔ اور ایمان لانے کا طریقہ ہے کہ مجھے اس پہ کلمہ پڑھنا ہے جو مسلمان پڑھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ تو میں نے کہا تم نے کلمہ پڑھ لیا، دل سے کلمہ پڑھ لیا؟ تو مجھے کہنے لگی کہ تو کیا آپ نے ابھی تک نہیں پڑھا ہے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے تو ابھی کچھ سوچنا ہے۔ تو مجھے کہنے لگی کہ پھر ایسا کیجئے، یہ دوپہر کا وقت تھا، ظہر کا ٹائم تھا، تو مجھے کہنے لگی کہ کھانا کھا چکے تھے ہم، مجھے کہنے لگی کہ آپ کے پاس یہ آدھا دن یہ پڑھا ہے، پوری رات پڑھی ہے، آپ سوچ کے صبح مجھے جواب دیجیے گا کہ آپ نے کلمہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ میں نے کہا اتنی کیوں ہو رہی ہو جذباتی؟ اس نے کہا دیکھیے معاملہ صاف ہے، ہمیں اتنا علم ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ جس سے ہم لڑ نہیں سکتے نا، جس طاقتور سے لڑ نہیں سکتے ہو، اس طاقتور سے دوستی کر کے اپنی زندگی بچا لو۔ ہم ساری دنیا سے لڑ سکتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس ملکوں کی طاقت ہے، ہم پوری دنیا سے لڑ سکتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے تو نہیں لڑ سکتے۔ میں نے کہا سمجھا نہیں۔ اس نے کہا کہ اس کی کتاب کے خلاف ہم جب اس کے دین کے خلاف چل رہے ہیں، جب ہم اسلام کے خلاف چل رہے ہیں، اسلام اللہ کا دین ہے، یہ کتاب اللہ کی سچی کتاب، اس کے مطابق جو دین ہے وہ سچا دین ہے، ہم اس کے خلاف چل رہے ہیں تو اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، تو اللہ سے جنگ کر کے ہم جیت کہاں سکتے ہیں؟ تو نہیں جیت سکتے۔ میں نے کہا دل میں سوچا جذباتی ہو رہی ہے، چھوڑو ابھی اس ٹائم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن بعد میں کیا بات کرنی ہے، رات ہوئی تو اس نے الگ سے بچوں کے کمرے میں جا کے سو گئی اور مجھے کہنے لگی کہ میں نے کہا کیوں وہاں کیوں سو رہی ہو؟ بولے بس بات یہ ہے آپ صبح یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اکٹھا رہنا ہے یا نہیں رہنا، صبح آپ بتائیں گے، میں نے تو آپ کو ٹائم دے دیا ہے کہ اتنا ٹائم آپ کے پاس پڑا ہوا۔ میں نے کہا اکٹھا رہنے سے کیا مراد ہے؟ اس نے کہا اکٹھا رہنے سے مراد ہے کہ اگر پڑھو گے کلمہ، آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو ہو گئے مسلمان۔ میں نے تو کلمہ پڑھا ہے، میں مسلمان ہو گئی ہوں، میں بچوں کو کلمہ پڑھا چکی ہوں اور اب ہم ہو گئے مسلمان۔ اب ہمارے ساتھ آپ اسی صورت میں رہیں گے جب مسلمان ہوں گے، ورنہ آپ کا اور میرا راستہ الگ ہو گیا۔ میں نے کہا رات ایسی ہو رہی ہے، جذباتی ہو گئی عورت، صبح دیکھیں گے۔ صبح کیا ہوئی؟ صبح میں دروازہ بجا رہا ہوں کہ ناشتہ تیار کرو۔ اس نے کہا ناشتے کا آخری بات ہو گئی ہماری، رات کو ہو چکی ہے، ناشتہ اب اسی صورت میں اکٹھا ہوگا کہ آپ نے کلمہ پڑھا تو ہم ابھی آتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، اکٹھا ناشتہ کرتے ہیں، ورنہ آپ جاؤ ہوٹل پہ اور ہم جا رہے ہیں گھر سے باہر۔ میں نے کہا تو تم کہاں جاؤ گی؟ اس نے کہا میں مسلمان ہو گئی ہوں، کسی مدرسے میں چلی جاؤں گی، مسلمانوں کے پاس جاؤں گی، میں مسلمان ہو گئی ہوں، بچے لے کر کسی مدرسے والے ہمیں رکھ لیں گے، پناہ دے دیں گے، اتنی تو شرم آئے گی ان کو۔ اچھی، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ مجھے سوچنا ہے کہ اگر میں مسلمان ہو جاتا ہوں تو یہ سب کچھ جو ہمارا ہے یہ ختم ہو جائے گا، ہم تو سڑک پہ آ جائیں گے، پاؤں میں تو ہماری جوتی بھی نہیں ہوگی جو ہماری اپنی ذاتی نہیں ہے۔ مجھے کہنے لگی کہ کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے کہا مجھے آپ کے بارے میں سوچنا ہے، بچوں کے بارے میں سوچنا ہے۔ فوراً مجھے بولا کہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہم اگر مسلمان ہو گئے ہیں نا اور آپ مسلمان ہو جاتے ہو تو ہمارا ذمہ اللہ کا ہے، آپ کا تھوڑی ہے۔ آپ کیوں فکر کر رہے ہو؟ اللہ ہماری فکر کرے گا۔ میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر مجھے کیا اس میں حرج ہے؟ ان کے سامنے میں نے کلمہ پڑھا، بس کلمہ پڑھا تو دروازہ انہوں نے کھولا اور سارے گلے مل کے کہنے لگے بس چلو اب ہم نے یہاں نہیں رہنا۔ سن 2003 کی بات ہے، سن 2003 کی بات، رمضانوں سے پہلے، رمضان سے چند دن پہلے، ہاں تقریباً 10-15 دن پہلے۔ جی الحمدللہ بس اس طرح سے یعنی لمحے اتنے لگے۔ بس یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کا دے جب چاہے جب چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے گمراہ کرے۔